الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات پڑھیں محمد والے برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، آج ہمارے اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے اور میں نے اس عشرہ محرم الحرام کے لیے قرآن مجید کی جس معروف ترین آیہ وفی ہدایہ کو سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان اللہ سے تقوی اختیار کرو اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کل ہماری گفتگو اس منزل پر پہنچی تھی کہ ہم وہ برابر دین حاصل کرنا چاہتے ہیں جس دین کو ہم نے اپنی اخروی نجات کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ وہ دین اللہ نے بنایا، رسول اللہ نے پہنچایا، جیسا رسول اللہ نے پہنچایا تھا اگر بات ایک ہی رہتی تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اتفاق سے بہت سی باتوں میں اختلاف ہو گیا۔ ہم ڈاؤٹ فل نہیں رہنا چاہتے، ہم شک و شبہ والی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، اس لیے کہ ہم نے دنیا کا رزق تو لے لیا کہ حکومتیں ہماری مخالف رہیں، استعمار ہمارا مخالف رہا، طاغوتی طاقتیں ہمیشہ ہمارے اوپر مسلط رہیں، لیکن ہم نے کسی بھی صورتحال میں دامن اہل بیت کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے مولا علی کو غدیر سے لیا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ علی نام ہے علم کا، علی نام ہے عصمت کا، علی نام ہے شجاعت کا۔ حکومتیں اور لوگ کرتے رہے، ہم مولا علی کو مانتے رہے، ہمارے ماننے میں فرق نہیں آیا۔ اللہ نے میرے مولا امیر کو امیر المؤمنین بنایا۔ یہ لقب علی کے دشمنوں کو پسند آ گیا، انہوں نے یہ علی کا لقب چرا لیا۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، پڑھے لکھے دوست سمجھیں گے کہ بھائی اگر بادشاہ کا لباس کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے گا۔ ایک نعرہ مل کے ہے ذری۔ اللہ نے امیر المومنین کا منصب اور لقب مولا علی کو عطا فرمایا۔ یہ مولا علی کا پروٹوکول ہے جو اللہ نے علی کو دیا اور میرٹ پر دیا، کوئی دوسرا اس کا اہل نہیں تھا۔ اور یہ لقب یوں مخصوص ہوا مولا کے ساتھ کہ جب بھی کسی
فرزند علی کو امیر المومنین کسی نے کہا تو انہوں نے منع کیا کہ یہ ہمارے جد کا لقب ہے۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ کو کسی مومن نے کہا یا امیر المومنین، امام نے فرمایا خبردار آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا۔ کہا فرزند رسول کیا آپ امیر المومنین نہیں؟ فرمایا بے شک میں امیر المومنین ہوں۔ کہا یا فرزند رسول میں آپ کو امیر المومنین کہوں؟ فرمایا نہیں، یہ لقب مخصوص ہے میرے مولا میرے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ تو یہ لقب اللہ نے میرٹ پر دیا تھا مولا علی کو۔ بادشاہوں کو، بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کو یہ لقب پسند آ گیا۔ تو اس لقب کی کیسے توہین ہوئی میں اس کی مثال عرض کروں۔ لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ لوگوں نے توحید کو چھوڑا، لائق سجدہ ذات کو چھوڑا، تو انسانیت کی کیسی کیسی تذلیل ہوئی۔ کبھی انہوں نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا، کبھی پتھروں کے سامنے سجدہ کیا، کبھی بندروں کے سامنے سجدہ کیا، کبھی گائے کے سامنے سجدہ کیا، کبھی آگ کے سامنے سجدہ کیا، کبھی درختوں کے سامنے سجدہ کیا۔ کہاں انسان کہاں پتھر، کہاں انسان کہاں بندر، کہاں انسان کہاں درخت، کہاں انسان کہاں جانور، کہاں انسان کہاں آگ۔ ایسی تذلیل ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ نے مولا علی کو امیر المومنین بنایا۔ دنیا نے علی کو جب چھوڑا تو کیسے کیسے امیر المومنین لوگوں کو ملے۔ سر اٹھا کے بیٹھنا، کیسے کیسے امیر المومنین لوگوں کو ملے۔ شراب پینے والے امیر المومنین، یزید جیسے ملعون امیر المومنین، مروان جیسے حاکم امیر المومنین، جمعے کی نماز بت کو پڑھانے والے امیر المومنین، ماں بہن میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین، شراب میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین۔ تو میں سوچتا ہوں جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومنین طالبان جیسے ہوں گے۔ ایک نعرہ ہے مل کے ہم نے بولا، میں پھر کہتا ہوں یہ بھی معجزہ ہے کہ مولانا کو کہا جائے کہ صحیح والا پڑھ، ذاکرین کو میں بھی قصیدہ پڑھ رہا ہوں بھائی، یہ مولا علی کا قصیدہ ہے اور میں بھی سر میں پڑھ رہا ہوں۔ ہر وہ بات سریلی ہے جو مدح علی میں کہی جائے۔ بھائی ضروری تو نہیں کہ ہر بات کان پہ ہاتھ رکھ کے کہی جائے۔ میں بھی منقبت، میں بھی قصیدہ پڑھ رہا ہوں کہ جب امیر ایسے ہوں گے تو ماننے والے طالبان جیسے ہوں گے، ماننے والے داعش جیسے ہوں گے۔ اور جب ہم نے مولا علی کو امیر المومنین مانا تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنین کی۔ کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جس نے لعاب رسالت چوسا وہ امیر المومنین، جو دوش پیغمبر پہ سوار ہوا وہ امیر المومنین، جو آغوش رسالت پہ پلا وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح وہ امیر المومنین، جو احد میں جس کے لیے ذوالفقار آئی وہ امیر المومنین، جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، جو خیبر میں قرار غیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین، جیسے زہرا جیسی بیوی ملی وہ امیر المومنین، جیسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین۔ تو جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خمینی جیسا ہوگا۔ ہاں مل کے میرٹ پہ مانا۔ اللہ نے علی کو ہمارا ہادی برحق
علی کو ہمارا رہبر و لیڈر بنایا، علی کو ہم خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں. توجہ ہے یہ نہیں؟ ہم باقی سب کا احترام کرتے ہیں، علی کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتے. بعض جملے امر ہو جاتے ہیں. علامہ حسین بخت جانا صاحب قبلہ کا جو، میں نظام اتحاد کی طرف آؤں گا لیکن ایک جملہ کہنے چلو. علامہ حسین بخت جانا کا جملہ ہے کہ ہم علی کے برابر کسی کو نہیں مانتے، اور اس کی دلیل یہ ہے ہم جذبات سے کام نہیں لیتے. ہماری حقیقت پسندی کی دلیل یہ ہے علی اکیلے نہیں، علی کے سکے 3 بھائی اور بھی ہیں، جناب طالب، جناب عقیل، جناب جعفر طیار، علی کی سکی ماں اور باپ کے بیٹے. ہم جناب طالب کو ابو طالب کا لخت جگر مانتے ہیں، جناب عقیل کو فاطمہ بنت اسد کا نور نظر مانتے ہیں، جعفر طیار کو اسلام کا مبلغ تسلیم کرتے ہیں. لیکن جب علی کی برابری کا مسئلہ آتا ہے، علی نے نور اول کا دوسرا حصہ، علی امام برحق، علی خلیفہ بلا فصل، علی جانشین رسول، علی کے مقابلے میں ہم علی کی اپنی ماں کے بیٹوں کو علی کے برابر نہیں مانتے. تو جب علی کی ماں کے بیٹے علی کے برابر نہ ہو سکے تو کسی غیر ماں کا بیٹا علی کی برابری کرے. دل کے بولو حیدری. ہم برابر اس دین تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہم نے دنیا کا رزق لیا لیکن آخرت کا رزق نہیں لینا چاہتے. جو دین اللہ نے بنایا، نبی نے پہنچایا، ہم اس سے 1400 سال کے فاصلے پر ہیں. ہم اس وائے سے اس دین تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہمیں برابر دین ملے. اس وائے جس کو ہم نے اختیار کیا، اس وائے کا نام، اس وسیلے کا نام نظام اجتہاد و تقلید ہے. ہم نے حلال و حرام، جائز ناجائز، مستحب مکروہ، مباح، دین اور شریعت کے احکامات ہم نے مجتہد سے سیکھے. میرے قبلہ بعض اوقات لفظیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، اس لیے کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. لفظ اجتہاد ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ اجتہاد ہمارے پڑوس میں بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہاں اجتہاد میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اصل تھا کہ بیٹھنا ہمارے اجتہاد میں اور اس کے وہاں اجتہاد میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمارے ہاں اجتہاد ایک بہت بڑی ڈگری ہے. بعد از معصوم، بعد از امام، نائب امام کے پاس جب وہ مجتہد بنتا ہے تو بہت بڑی ڈگری ہے اجتہاد. اور یہ ڈگری ہم نے ایسے ہی حاصل نہیں کی. میں اپنی کوالیفیکیشن، اپنے مکتب کی، اپنے نظام اجتہاد کی کوالیفیکیشن ملت کے بچوں اور نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں بزرگوں کی موجودگی میں. توجہ ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں اجتہاد شروع ہوا سن 329 ہجری، 15 شعبان 329 ہجری کے بعد ہمارے ہاں نظام اجتہاد کا آغاز ہوا. اور میں نے عرض کیا کہ دین کی بقا کے لیے نظام نبوت و امامت یہ پرماننٹ ارینجمنٹ ہے دین کی بقا کے لیے، اور نظام مرجعیت و اجتہاد یہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں ٹمپریری ارینجمنٹ ہے. اس لیے کہ جب مشیت کا نمائندہ ظہور کرے گا اور رضا الہی کو حاصل کرنے کا برابر سورس موجود ہوگا تو ہمیں اجتہاد کی ضرورت نہیں رہے گی. سن 329 ہجری تک سن 329 ہجری تک ہمارے ہاں اجتہاد حرام تھا. کیوں؟ اس لیے کہ خود معصوم موجود تھے. اور ہے یہ نہیں؟ میں اپنے اجتہاد کی کوالیفیکیشن آپ کے سامنے بیان کروں. ہمارے مجتہد نے
23 سال حضور کی یونیورسٹی سے پڑھا اور سن 11 ہجری سے لے کر سن 260 ہجری تک ہم نے امام معصوم سے پڑھا. اچھا، لفظ امام جو ہے وہ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے. بعض نوجوانوں کو مشکل پیش آتی ہے لفظ امام سے. جب ہمارے انقلابی نوجوان امام خمینی کہتے ہیں یا امام خامنائی کہتے ہیں تو کنفیوژن ہوتی ہے. لیکن یاد رکھنا لفظ امام عام بھی ہے اور خاص بھی ہے. امام النحو یعنی نحو کا امام، امام الصرف یعنی صرف کا امام، امام بخاری، امام مسلم، یہ عام اصطلاحیں ہیں. پیش امام کی لفظیں استعمال ہوتی ہیں. امام کا عربی میں معنی یہ ہے لیڈر، پیشوا، قائد، آگے کھڑے ہونے والے کو امام کہتے ہیں. ہم جس امام کو مانتے ہیں ان کے ساتھ کنڈیشن لگاتے ہیں امام معصوم. توجہ ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں جو لفظ امام بولا جاتا ہے 12 ائمہ کے لیے، شروع میں جب انقلاب آیا تو چونکہ یہ عام اصطلاح تھی، عربی میں لیڈر کو، قائد کو امام کہا جاتا ہے. اور جب امام خمینی بولا گیا تو بعض جاہل، بعض ان پڑھ پروپیگنڈا کرنے لگے کہ یہ 13واں امام بن گیا. لیکن 40 سال ہو چکے ہیں، آج تک شیعوں نے امام خمینی کو 13واں امام نہیں کہا، بلکہ آج بھی ہم امام خمینی کو فرزند علی مانتے ہیں. امام خمینی خود اپنے آپ کو امام معصوم کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں مانتے. ایک بات کہوں میں، مصر کا ایک صحافی ہے، حکومتی صحافی ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ مجھے ذمہ داری سونپی گئی اس زمانے میں جب انقلاب آ رہا تھا کہ میں امام خمینی کے خطبات، ان کی تقاریر اور ان کے بیانات کو اکٹھا کروں، ان کا انالیسس کروں اور حکومت تک رپورٹ پہنچاؤں کہ امام خمینی چاہتے کیا ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے تحقیق کرنا شروع کی اور میں نے دیکھا کہ جب بھی امام 12ویں امام کا نام آتا تھا تو میں نے ان کی تقاریر میں تواتر کے ساتھ سنا. جب وہ 12ویں امام کا نام لیتے تھے، امام مہدی علیہ السلام کا نام لیتے تھے تو ساتھ یہ فرماتے تھے بے ابی انت و امی روحی و ارواح المومنین بے تراب مقدم الفدا، کہ اے میرے زمانے کے امام، اے یوسف زہرا، تم پہ میرے ماں باپ اور تمام مومنین کی روحیں آپ کے قدموں کی خاک پہ قربان. اور جب انقلاب کامیاب ہو گیا تو میں نے اسی جملے کی وجہ سے مکتب تشیع قبول کیا اور علی ولی اللہ پڑھا. سر اٹھا کے بیٹھنا نوجوانوں، اور یہ سوچ کر میں نے مکتب خمینی قبول کیا، میں نے مکتب تشیع قبول کیا، میں نے مکتب اہل بیت قبول کیا کہ خمینی اتنا بڑا عظیم لیڈر ہو کے یہ کہتا ہے کہ میری ماں باپ قربان، میری جان اور عالمین کے مومنین کی جانیں، اے فرزند زہرا تیری جوتی کی خاک پہ قربان. میں سوچتا ہوں جب خمینی کا مقام اتنا بلند ہے تو یوسف زہرا کا مقام کتنا بلند ہوگا. مل کے حیدری. پچھلے دنوں میں نے اگر رہبر کا فرمان نیٹ پہ میں نے دیکھا اور سنا. آقا فرما رہے تھے کہ میں امام تو بجائے خود ان کے غلام حضرت کمبر کی خاک پا کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. تو جو ہے وہ ہم سے زیادہ محبت اہل بیت رکھتے ہیں، زیادہ اہل بیت سے عشق رکھتے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں لفظ امام عام بھی ہے، خاص بھی ہے. ہم جس 12 ائمہ کو مانتے ہیں
ان کے ساتھ ہم اضافت لگاتے ہیں امام معصوم. جب خالی امام بولا جائے گا تو وہ عام معنی میں ہے، جیسے ہم پیش نماز کو بھی پیش امام کہہ دیتے ہیں، یہ ہمارے مسجد کا امام ہے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، امام اعظم، یہ عام لفظیں ہیں. کسی بھی لیڈر کو، کسی بھی قائد کو امام کہا جاتا ہے. لیکن جب معصوم مراد ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں امام معصوم جو صرف 12 ہے، اور امام معصوم صرف صاحب تطہیر ہو سکتا ہے. اور یاد رکھنا، آیت تطہیر کا مصداق فقط پنجتن پاک نہیں ہے، آیت تطہیر کا مصداق 12 امام بھی ہیں. اس لیے کہ جب یہ پنجتن پاک چادر تطہیر کے نیچے جمع ہوئے، جبرائیل نازل ہوئے. جبرائیل نے پوچھا پروردگار یا رب ومن تحت الکسا، چونکہ یہ اہل بیت کے تعارف کی منزل تھی، اور حضرت جبرائیل نے احسان کیا ہمارے اوپر. اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سوال نہ کرتے تو ہم قیامت تک یہی سمجھتے کہ چادر کے نیچے پیغمبر ہیں، پیغمبر کی بیٹی ہیں، پیغمبر کے داماد ہیں، پیغمبر کے نواسے ہیں. قیامت تک سب مسلمان یہی سمجھتے. لیکن جناب جبرائیل نے احسان کیا، پوچھ لیا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ اب اللہ نے تعارف کروایا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. بنوہا ابن واحد، ابنان تسنیہ 2، بنو جمع کی لفظیں ہیں. یہاں اہل بیت سرگنا اہل بیت کے تعارف کی منزل ہے. اللہ نے نبی کے ذریعے تعارف نہیں کروایا، سیدہ کے ذریعے تعارف کروا کے بتلایا کہ قیامت تک یاد رکھنا اہل بیت سے مراد نبی کے رشتہ دار نہیں، زہرا کے رشتہ دار ہیں. ایک نعرہ مل کے عبادت کرے سب بولے حیدری. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں. بنوہا فاطمہ کے بیٹے ہیں، جمع کی لفظیں ہیں. ظاہر میں 2 ہیں، حقیقت میں 11 ہیں. یہ 11 کے 11 یہ صاحبان تطہیر ہیں. اور ہم امام صرف معصوم کو مانتے ہیں جو ہمارے 12 امام ہیں. عام بھی لفظ ہے اس لیے کہ کسی بھی فن کے ماہر کو بھی عربی میں امام کہا جاتا ہے. تو بہرحال امام کی لفظیں عام بھی ہیں اور خاص بھی ہیں. تو وہاں اتحاد ہم بھی اتحاد کے قائل ہیں. ہمارے پڑوس میں بھی لفظ اتحاد استعمال ہوتا ہے، لیکن فرق ہے. ہمارے ہاں اتحاد شروع ہوتا ہے سن 329 ہجری سے، اور اتحاد کی کوالیفیکیشن میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے مجتہد نے 23 سال حضور کی یونیورسٹی میں پڑھا، پھر 11 ہجری سے لے کر سن 260 ہجری تک جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد میرے 12ویں امام کا دور امامت شروع ہوتا ہے. 8 ربیع الاول سن 260 ہجری امام حسن عسکری علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، اور میرے امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے. تو 260 ہجری تک ہم نے، ہمارے مجتہد نے، ہمارے مرجع نے 250 سال امام معصوم سے قصد فیض کیا. ان کی کتابیں پڑھی، ان کی احادیث پڑھی، اور سلسلہ رجال آپ کے سامنے ہے. 23 سال وہ جو پیغمبر کی یونیورسٹی میں علم حاصل کیا گیا، اور 250 سال مولا امیر سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک معصوم سے پڑھا گیا. یہ 273 سال بنے.
273 سال معصوم کی بارگاہ میں رہ کر کسب فیض کیا، اس کے بعد ہمارا عالم اجتہاد کرنے کے قابل ہوا۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اجتہاد اس کے بعد سن 329 260 ہجری سے لے کر 15 شعبان سن 260 ہجری سے لے کر 8 ربیع الاول سن 260 ہجری سے لے کر 15 شعبان سن 329 ہجری تک، یہ 69 ایئرز، یہ امام کی غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ غیبت کبریٰ کا زمانہ یہ تربیتی پیریڈ ہے، یعنی 273 سال معصوم سے پڑھا، اس کے بعد 12ویں امام نے پردہ غیب میں رہ کے نائبین کے ذریعے علماء کی تربیت کی۔ میں آپ کو شیعت کی تاریخ سنا رہا ہوں، شیعہ بنا کیسے ہے؟ تربیت کی میرے امام نے، اور امام کے دور میں جو علماء گزرے میں ان کا ذکر کل سے کروں گا آپ کے سامنے کہ کون کون عالم گزرا، نائبین امام کا بھی میں ذکر کروں گا، ان کا بھی تعریف کرواؤں گا، اس لیے کہ ہمارے بچوں نے نواب اربع کی لفظیں سنی ہوئی ہیں، ان نائبین کی تفصیل نہیں سنی۔ میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ نائبین نواب اربع جو ہیں ان کی ہسٹری آپ کے سامنے عرض کروں اختصار کے ساتھ، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں تک یہ سلسلہ آیا 69 ایئر، یہ تربیت کا پیریڈ ہے، اس لیے کہ زمانے کے امام پردہ غیب میں جا رہے تھے، اور آج کی تاریخ تک 1113 سال ہو چکے ہیں، کیلکولیشن گھر میں جا کے کر لیجئے گا، امام پردہ غیب میں ہیں۔ تو جب کوئی عام انسان جس نے 4 جانور پال رکھے ہوں اور وہ کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف سٹی جا رہا ہو تو وہ ان جانوروں کو کسی کے حوالے کر کے جاتا ہے۔ تو جب امام اتنے 100 سال کے لیے پردہ غیب میں جا رہے تھے تو ماننے والوں کو لاوارث چھوڑ کر کیسے گئے؟ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ ہمارے مکتب کی بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے، بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ حضور امت کو لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے، اہل بیت کے حوالے کر کے گئے، اور جب اہل بیت کی آخری فرد پردہ غیب میں جا رہی تھی تو یہ ممکن نہیں ہے، اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو شیعہ مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، گویا پھر ہم نے اپنے ایڈیالوجی سے ہاتھ دھو لیا، ہم نے اپنا مکتب چھوڑ دیا، ہم نے غیر کا مکتب اختیار کر لیا، جن کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کسی کے حوالے کر کے نہیں گئے۔ جب پہلا محمد امت کو ان کے ہاتھ پہ نہیں چھوڑ کے جا سکتا تو آخری محمد ماننے والوں کو ان کے ہاتھ پہ کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ کسی نہ کسی کے حوالے کر کے گئے۔ کس کے حوالے کر کے گئے؟ کل میں نے پوچھا تھا، آج میرے سوال کا جواب سوچ کے آئے ہوں گے آپ، کس کے حوالے کر کے گئے؟ سیاستدانوں کے حوالے کر کے گئے، ڈاکٹروں کے حوالے کر کے گئے، انجینئروں کے حوالے کر کے گئے، زمینداروں کے حوالے کر کے گئے، جاہلوں کے حوالے کر کے گئے، دوڑا پڑھنے والوں کے حوالے کر کے گئے، سورے مارنے والوں کے حوالے کر کے گئے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ کامن سینس کیا کہتی ہے؟ علماء کے حوالے کر کے گئے، جنہوں نے 273 سال مسلسل امام کے کالج سے پڑھا، ائمہ کی یونیورسٹی سے کسب فیض کیا، جنہوں نے 69 سال مسلسل امام کی نگرانی میں تربیت حاصل کی، اور ان تربیت حاصل کرنے والوں میں شیخ یعقوب کلینی ہیں، شیخ صدوق ہیں، جن کی ہسٹری مجھے کل سے عرض کرنا ہے۔ آج کی حد تک میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم نے اتنا زمانہ گزارا، اس کے بعد ہمارا مجتہد اس قابل ہوا، یہ ہے ہمارا اجتہاد، یہ ہے ہماری کوالیفیکیشن۔ ہمارے پڑوس میں جو اجتہاد ہوا، اصل ظلم یہ ہے لوگ اجتہاد وہاں دیکھ کے آتے ہیں، غصہ یہاں آ کے نکالتے ہیں۔ میں نے کچھ کہا پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں؟ اجتہاد وہاں دیکھ کے آتے ہیں،
غصہ یہاں کے نکالتے ہیں کہ یہ اتحاد ہے، یہ اتحاد ہے، اس اتحاد کو مانگتے ہیں. ہم اس اتحاد کو نہیں مانگتے، ہم اس اتحاد کو مانگتے ہیں جو معصوم کے علم کی روشنی میں پلا بڑھا. وہاں اتحاد کیا ہے؟ 11 ہجری کے بعد حضور جب عالم انوار کی طرف تشریف لے گئے تو حکومتوں نے ایک چال چلی اہل بیت کو نظام ولایت سے دور رکھنے کے لیے، حکومت سے دور رکھنے کے لیے سیاسی مرکز قائم کر لیا، علمی مرکز قائم نہ کر سکے، اور تمام لوگوں کی رائے کو اپنے حق میں کرنے کے لیے یہ سیاسی چال چلی گئی کہ اجتہاد تمام اصحاب میں برابر بانٹ دیا گیا، اور یہ حکم نامہ حکومت کی طرف سے جاری ہو گیا. جو بھی صحابی رسول ہے آج کے بعد اسے مجتہد کا درجہ حاصل ہے. ہم اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں، اصحاب رسول کی عزت کرتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے، بڑا پرانا جملہ ہے میرا، شاید بعض مومنین کو یاد ہوگا، اور بعض جملے میں اس لیے بھی کہا کرتا ہوں تاکہ میرے یہ جملے عمر ہو جائیں. میں نہ رہوں گا، یہ جملے مجھے زندہ رکھیں گے. اور وہ جملہ یہ ہے کہ اصحاب رسول کو ہم مانگتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے اصحاب مصطفیٰ زمین پر ہو تو دین کے منارے ہیں، آسمانوں پر ہو تو ستارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہو تو ہمارے ہیں. لیکن نعرہ مل کے بولو حیدری. ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارے مراجع عظام کا فتویٰ ہے کہ کسی مکتب، کسی مذہب کے مسلمات کی توہین کرنا حرام ہے. ہم نظام مرجعیت کے قائل ہیں، ہم اپنے مرجع کے فتوے پر عمل کرنا واجب سمجھتے ہیں، مخالفت کرنا حرام سمجھتے ہیں. ہمارا مذہب نہیں ہے کسی کو گالی دینا، گالی دینا بنو امیہ کا مذہب ہے. بولو یار میرے ساتھ. ہم احترام کرتے ہیں تمام اصحاب رسول کا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نبی کی آل کو اور نبی کے اصحاب کو برابر نہیں مانتے. یہ نہیں ہے کہ ہم احترام مل کے مل کے بلند آواز سے نعرہ حیدری. ہم برابر نہیں مانتے اور ہم اتباع رسول کرتے ہیں. میں نے ایک اشرہ شروع میں اتباع رسول میں پڑھا تھا آستانہ نقویہ پر. میں نے کہا تھا اس اشرے میں کہ نبی نے بتایا 2 قسم کے لوگ نبی کے ارد موجود تھے. ایک وہ لوگ تھے جو گھر سے چل کے آتے ہیں، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت خود چل کے جاتی ہے. ایک وہ لوگ تھے جو دروازہ نبی پہ رک کے اجازت مانگتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ نبی رک کے اجازت مانگتے تھے. ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں خود نبی اپنے کاندھوں پہ اٹھانا. یہ کون لوگ ہیں؟ مل کے بہت جلدی ہے، بہت جلدی. درسگاہ، راستہ، عقیدہ و جہاد ہے. حیدری اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم برابر نہیں مانتے، ہم مانتے اصحاب رسول کو، احترام کرتے. یاد رکھنا احترام کرنا الگ بات ہے، احترام کا تعلق بزرگی سے ہے. توجہ ہے یا نہیں؟
احترام کا تعلق بزرگی سے ہے، لیکن ماننے کا تعلق علم سے ہے۔ بھائی میرے پاس ایک نوجوان آ گیا، مولانا اگر 4 رکعتی نماز میں شک پڑ جائے کہ تیسری پڑھی ہے یا چوتھی، کیا کرنا چاہیے؟ وہ مسئلہ پوچھنے آیا۔ 10-12 بندے کھڑے تھے، وہ اس کے گلے پڑ گئے۔ بڑا گستاخ آدمی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ 80 سال کا بوڑھا باپ تیرے گھر میں موجود ہے، ان سے مسئلہ نہیں پوچھتا، مولانا سے مسئلہ پوچھتا ہے، بزرگوں کی عزت نہیں کرتا۔ اس نے کہا بدتمیز میں نہیں ہوں، جاہل میں نہیں ہوں، جاہل تم لوگ ہو۔ وہ میرا باپ ہے، میری اصل ہے، میری بنیاد ہے، میں اس کی خاک پا کے برابر بھی نہیں، لیکن اتفاق سے میرے باپ کی وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے جو مولانا کی ہے۔ میں احترام باپ کا کروں گا، مسئلہ عالم سے پوچھوں گا۔ ہم بھی احترام اصحاب کا بھی کرتے ہیں، ازواج کا بھی کرتے ہیں، مسئلہ باب مدینۃ العلم سے پوچھتے ہیں۔ اور ہم اصحاب کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے۔ اصحاب بھی علم کا مسئلہ علی سے پوچھتے تھے۔ بولے یار میرے ساتھ، ہم نے دیکھا ایک صحابی رسول کے پاس کوئی بندہ مسئلہ لے کے آیا، اس نے ہاتھ سے پکڑا، باب علم مولا علی کی بارگاہ میں لے کے آیا۔ ایک اور صحابی کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، اس نے پکڑا اور مولا علی کے پاس لے کے آیا۔ ایک اور صحابی، اس نے تو حد کر دی، وہ لے کے آیا مسئلہ علی کے پاس، اور جب مسئلہ پوچھ کے گیا تو یہ کہہ کے گیا اگر آج علی نہ ہوتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو وہ اصحاب بھی تو علی کے دروازے پہ آتے تھے، اور ہم ڈائریکٹ علی کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ احترام الگ بات ہے، مسئلہ پوچھنا الگ بات ہے، ہم احترام سب کا کرتے ہیں، اور ہمارے مراجع عظام نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم علی کے مقابلے میں کسی کو حق نہیں مانتے۔ جو بھی علی کے مقابلے میں آیا یا جو بھی علی کے مقابلے میں آئی، وہ کل بھی باطل تھا، آج بھی باطل ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ حیدری، ہم ان کو اپنا رول ماڈل نہیں مانتے، اور علی جیسے امام کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا ہمارا رول ماڈل بن ہی نہیں سکتا۔ غور ہے یا نہیں؟ لیکن ہم احترام سب کا کرتے ہیں، اصحاب کا بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمیں تربیت اہل بیت سے ملی ہے، اہل بیت سے ملی ہے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی کے مقابلے میں تھی۔ ہم حق پہ مولا علی کو سمجھتے ہیں، لیکن مولا علی نے ام المومنین کا احترام کیا، اور ان کے بھائی محمد ابن ابو بکر کے ذریعے احترام سے بصرہ پہنچایا، اور ساتھ جو سیکورٹی بھیجی۔ بعد میں انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ علی نے میرا احترام تو بہت کیا، لیکن ایک زیادتی ہو گئی کہ میرے ساتھ جو سیکورٹی دی گئی وہ مردوں کی تھی۔ مولا علی نے کہا کہ علی کو ووٹوں نے علی نہیں بنایا، علی کو ذات جلی نے علی بنایا ہے۔ اور جب ان کے سیکورٹی کے لباس کو چیک کیا گیا تو وہ جتنی سیکورٹی تھی سب عورتوں کی تھی، مرد ایک بھی نہیں تھا۔ حیدری اور ڈاکٹر قلب صادق سے میں نے یہ جملہ سنا کہ میں عراق زیارات کے لیے گیا، اور آیت اللہ سید علی سیستانی میں ان کا مقلد تھا، ان سے ملاقات کے لیے میں گیا، اور جب اٹھنے لگا تو میں نے کہا آغا جی پاکستانی اور ہندوستانی شیعان علی کے لیے کوئی میسج؟ کہا میسج یہ ہے کہ شیعان علی سے جا کے کہنا کہ وہ اپنے برادران اہل سنت کو دوست نہ سمجھیں۔ کہنے لگے میں گھبرا گیا کہ دوست نہ سمجھیں، فرمایا بھائی بھی نہ سمجھیں۔ میں اور ڈر گیا کہ بھائی بھی نہ سمجھے تو قبلہ ہم ان کو کیا سمجھے؟ قبلہ نے فرمایا وہ تمہارے دوست اور بھائی نہیں، وہ تمہاری جان ہے، جان۔ انہیں اپنی جان سمجھو، ان کی ناموس اپنی ناموس سمجھو، ان کی عزت اپنی عزت سمجھو، انہیں اپنا نفس اور جان سمجھو۔
یہ تربیت ہمارے مراجع اعظم نے کی، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس اجتہاد کو نہیں مانتے جو سب میں بانٹ دیا گیا۔ اس میں ہمیں تحفظات ہیں، تحفظات میں سے پہلا تحفظ یہ ہے کہ وہاں کوالیفیکیشن کا کوئی معیار نہیں۔ اب وقت ختم ہو جاتا ہے اور مجھے باتیں بہت سی کرنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا علمدار بھائی سے کہ مجھے 5-7 منٹ ذرا پہلے بٹھائیں تاکہ میں بات کو مکمل کر لیا کروں، لیکن بہرحال جو بھی مجبوری ہے انتظامیہ کی، میں بہت جلدی، اور چونکہ مسائل کے لیے مجھے وقت بچانا ہے، اگلا ایک جملہ سنیے اور میں چھوڑ رہا ہوں، کل یہاں سے بات شروع ہوگی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، صحابی کی تعریف کیا ہے جسے مجتہد کہہ دیا گیا؟ صحابی کی کم از کم تعریف علماء اسلام نے یہ کی ہے، علماء عامہ نے یہ کی ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ حضور کی زیارت کی ہو وہ صحابی ہے۔ بعض نے کنڈیشن لگا دی کہ نہیں، کم از کم 2 رکعت نماز یا 1 وقت کی نماز بھی حضور کی اقتداء میں پڑھی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں، حالت ایمان میں اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب میں مثال دیتا ہوں، مثلا ایک شخص آیا کہیں سے، دور دراز علاقے سے، 11-12 بجے کا وقت ہوا، جب سوال کا وقت ہوا تو حضرت بلال نے آذان کہی، اس نے آ کے حضور کی قدم بوسی کی، زیارت کی، اور نماز ظہر یا نماز عصر دونوں نمازیں حضور کی اقتداء میں پڑھی، اور اس کے بعد وہ تشریف لے گئے۔ پھر پوری زندگی حضور سے ملاقات نہ ہو سکی، تو جو نبی کی یونیورسٹی 23 سال کھلی رہی، یہ مجتہد صرف 2 گھنٹے قصب فیض کر سکا۔ تو ہم اسے ظاہر تو مان لیں، مجتہد کیسے مان لیں؟ اور وہاں علم کا معیار ایک 70-80 سال کا بوڑھا آدمی، وہ کیا سمجھے حضور کی علم کی یونیورسٹی سے کیا فیض حاصل کرے؟ کہیں حضور تشریف لے گئے، ایک بوڑھے آدمی نے آگے بڑھ کے مسئلہ پوچھ لیا، وہ شوگر پیشنٹ تھا مثلا، یا رسول اللہ میں شربت پی سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا تیرے لیے شربت پینا حرام ہے، اس لیے کہ جان کو خطرہ ہے۔ وہ بیچارہ سیدھا سادہ سا آدمی، اس نے حکم خاص کو حکم عام سمجھا۔ کسی اور مقام پر کسی صحت مند بندے نے حضور سے پوچھا شربت کے لیے، فرمایا حلال ہے۔ ایک تیسرے گاؤں میں دونوں جمع ہوئے، تو ایک نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ شربت پینا حرام ہے، دوسرے نے کہا غلط کہہ رہے ہو، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، نبی نے فرمایا کہ شربت پینا حلال ہے۔ اب یہ اختلاف ہو گیا، اب اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ جب تک معصوم موجود نہ ہو مسئلہ ایک نہیں رہ سکتا ہے۔ ہمیں ان کی کوالیفیکیشن پر اعتراض ہے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ صدر اول میں اصحاب، تابعین اور تبع تابعین، ہم پہ اعتراض ہے، شیعہ صدر اول کو نہیں مانتے۔ صدر اول یعنی ارلی پیریڈ آف اسلام، حضور کے بعد 100 سال کا جو عرصہ ہے اس کو صدر اسلام کہا جاتا ہے۔ صدر اسلام کو نہیں مانتے ہم، اس لیے صدر اسلام کو نہیں مانتے کہ اسی صدر اسلام میں رسول کی بیٹی کا دروازہ جلایا گیا، اسی صدر اسلام میں علی کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی، اسی صدر اسلام میں حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ ان اصحاب رسول میں سے بعض پر دشمنی اہل بیت کے چارجز لگے ہوئے ہیں، لہذا ہم ان سے دین کیوں لیں جن کے لباس پہ دشمنی اہل بیت کے دھبے لگے ہوں، ہم ان سے دین کیوں لیں؟ ہم انہیں مجتہد نہیں مانتے۔ ہمارا اجتہاد معصوم کے علم اور قرآن کی نص کے سائے میں چلتا ہے، وہاں اجتہاد کے لیے کوئی معیار نہیں ہے۔ جو اجتہاد کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، ہمارے علماء نے بھی اجتہاد کے خلاف کتابیں لکھی، شیخ صدوق نے اجتہاد کے خلاف باب قائم کیا، لیکن اس اجتہاد کے خلاف جو نص کے مقابلے میں پہلے ہوتا رہا، اس اجتہاد کے خلاف نہیں جو نص کے سائے میں پروان چڑھا، اس اجتہاد کے خلاف نہیں جو معصوم کی تربیت یافتہ اجتہاد تھا، اس اجتہاد کے خلاف کسی نے نہیں لکھا۔ یہ اجتہاد کے جس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے،
تمام اصحاب ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہم دین اہل بیت سے لیتے ہیں۔ سیاستہ میں جا کے پڑھ لیجئے، آپ کو 98+ احادیث اصحاب رسول سے ملے گی۔ میرے مکتب کی کتب اربع پڑھیں، آپ کو ہر حدیث معصوم سے ملے گی۔ غور ہے یا نہیں؟ یہ جملہ بھی آ گیا ہے تو کہہ دوں آپ کے سامنے، اور ایک کثیر مجمع میرے سامنے تاریخی بات کہنے چلا ہوں۔ انہوں نے دین اصحاب سے لیا، ہم نے دین اہل بیت سے لیا۔ بھئی دین کے وارث کون؟ اصحاب یا اہل بیت؟ میرا حق بنتا ہے میں اپنی ملت کے بچوں کو اپنے مکتب کی صداقت کی دلیل سناؤں۔ اگر تو نبی کے بعد دین کا، شریعت کا، فقہ کا، قرآن کا مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی کے بعد اگر تو اہل بیت جائیں کسی صحابی کے در پہ، میں مان لوں گا کہ اصحاب دین کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن اگر تاریخ بول بول کر کہے کہ خود صحابی رسول کرسی اقتدار چھوڑ کر دین کا مسئلہ علی سے پوچھنے جائے اور یہ کہتا ہوا واپس پلٹے کہ آج علی نہ ہوتے۔ آخری بات تاریخی جملات کرنے چلا ہوں اور یہیں پہ روک رہا ہوں۔ یہ واحد مکتبہ فکر ہے جو ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔ کس نسبت سے؟ بولو یار، جنہیں فخر ہے جعفری ہونے پہ۔ آقا خمینی کا وصیت نامہ ان کے بعد رہبر معظم نے پڑھ کے سنایا، جس کا جملہ یہ تھا کہ مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ میرا مکتب مکتب جعفری ہے۔ ہم چھٹے امام کی وجہ سے جعفری کہلاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کون تھے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کون تھے؟ امام علی زین العابدین کے فرزند تھے۔ امام علی زین العابدین کون تھے؟ بولو یار۔ امام حسین کے فرزند تھے۔ امام حسین علیہ السلام کون تھے؟ امام حسن کے بھائی تھے، مولا علی کے فرزند تھے۔ مولا علی کون تھے؟ نبی کے چچا بھائی بھی تھے، نبی کے داماد بھی تھے، خاتون جنت کے شوہر بھی تھے، جوانان جنت کے سرداروں کے باپ بھی تھے۔ اب سر اٹھانا، بات تاریخی ہو تو نعرہ ایک ہی لگانا، لیکن نعرہ تاریخی لگانا کہ نجف تک آپ کے دل کی آواز پہنچے اور زبان کے ساتھ دل بھی علی علی بولے۔ لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد تو گویا ہم نے نبی کے دین اس دروازے سے لیا جس دروازے سے نبی نکلتے تھے، اسی دروازے سے علی نکلے، اسی دروازے سے حسن نکلے، اسی دروازے سے حسین نکلے، اسی دروازے سے زین العابدین نکلے، اسی دروازے سے محمد باقر نکلے، اسی دروازے سے جعفر صادق نکلے۔ تو مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری، علی مولا پر تولا، اس کا بندوبست کرو، یہ بار بار گرتا ہے۔ یہ ولایت علی بیان کی جا رہی ہے۔ زندہ پائندہ باد، زندہ باد، زندہ پائندہ باد، زندہ باد، تا قیامت زندہ باد، زندہ باد، بعد از قیامت زندہ باد۔ ایک نعرہ دل کے نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم نے نبی کے بعد دین اہل بیت سے لیا، دین کا وارث اہل بیت کو مانا، اور اس کی دلیل یہ ہے جب دین پر مشکل وقت آیا، اصحاب کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہی، وارث دین کی بیٹیاں کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ مجھ سے نوجوان پوچھ رہے تھے، مولانا آپ نے تیاری کے مصائب نہیں سنائے۔ جب نوجوان ماتمی مجھ سے تقاضا کرتے ہیں نا پہلی یا دوسری محرم کو تیاری کا، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ ماتمی ہیں، یہ عزادار ہیں، آپ تو تیاری سننا چاہتے ہیں، لیکن رسول زادیوں کو تو 6 مہینے ہو گئے جنگلوں میں سفر کرنے۔
دستور ہے وہ نوجوان جو آؤٹ آف سٹی کاروبار کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں وہ سال میں چھٹیاں کم لیتے ہیں. حسرت ہوتی ہے کہ ہم چھٹیاں لیں گے محرم میں, ہم اپنے وطن میں جا کے غریب کا ماتم کریں گے. میں سوچتا ہوں جوانوں, جس کا ماتم کرنے, جس کا غم منانے تم وطن میں آئے ہو, وہ نانا کا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے. کم از کم میرے پاس آدھا پونا گھنٹہ ہو, میں آپ کو تیاری سناؤں. سادات کے بڑے درد یاد ہیں لیکن وقت نہیں رہا, صرف 5-6 منٹ کی زحمت. عزادارو, ولید نے قاصد بھیجا. میرے امام مسجد النبی میں نماز عشاء کے بعد تعقیبات میں مشغول تھے. پیغام ملا, امام نے آنے کا وعدہ کیا. گھر میں تشریف لائے, چہرے کو پڑھا جناب زینب نے. بی بی فرماتی ہیں بھیا خیر تو ہے, کہ امیر شام کی موت واقع ہوئی ہے, یزید کی بیعت کے لیے مجھے ولید نے بلایا ہے, میں جا رہا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں گا. بی بی فرماتی ہیں ضرور جاؤ لیکن اکیلے نہ جاؤ. امام فرماتے ہیں بہن میں علم امامت سے جانتا ہوں, نہ ولید میرا قاتل ہے نہ مدینہ میرا مقتل. اللہ کرے میں لفظ پہنچا دوں. بی بی رو کے فرماتی ہے دربار تو وہی ہے جس دربار میں میری جوان ماں گئی تھی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ماتم کی تیاری کرو عزادارو. گئی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے, جب پلٹی تھی سر کے بال سفید ہو گئے. دربار تو وہی ہے جس دربار میں میرے بابا کے گلے میں رسیاں ڈالی گئیں. مدینہ تو وہی ہے جس مدینے میں میرے شہید بھائی کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. بھیا اکیلے نہ جاؤں گی, امت بے اعتبار اٹھ چکا ہے. یہ منظر دیکھ لیا جناب ام الفضل نے, جناب عباس سلامدار کی زوجہ نے آ کے اطلاع دی جناب عباس کو. جناب عباس نے نالین نہیں پہنی, دوڑ کے آئے, قدموں پہ ہاتھ رکھا, کہا رونے کا سبب کیا ہے, ابھی تو غلام زندہ ہے. جناب زینب فرماتی بھیا اب جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, میرے پردے کا محافظ عباس آ گیا. سرکار وفا عرض کرتے مولا کہاں کا ارادہ ہے, روایت کا معنی بالمفہوم عرض کر رہا ہوں, کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ ولید نے یاد کیا ہے میں اکیلا جاؤں گا, اس لیے کہ مجھے اکیلے کو بلایا گیا ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں اکیلے جائیے گا لیکن دربار تک تو ہمیں ساتھ لے جاؤ. میں جوانان بنو ہاشم کو بلاتا ہوں. جوانان بنو ہاشم کی ننگی تلواروں کے سائے میں مدینے کی گلیوں سے گزر کے آپ جائیں, زمانے کو پتہ تو چلے حسین آباد کتنا ہے. کاچھا عباس بلا لو. ہر گھر کا دروازہ صحن امام حسین میں کھلتا تھا. میں نے ایک اہل علم سے جملے سنے ہیں, جناب عباس نے علی کے لہجے میں پکارا جوانان بنو ہاشم کو, مسلم, اکبر, قاسم, اور محمد, عبداللہ. آوازیں دیتے گئے. جوانان بنو ہاشم لہجہ سمجھ کے ننگی تلواریں لے کے بڑھتے رہے. جوانان بنو ہاشم جمع ہوئے. میرے مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو. جناب عباس عرض کرتے ہیں مولا یہ تو خوشی کا موقع ہے, میں نے ایک آواز دی, اتنے جوان آ گئے. کہ عباس یہی بات تو مجھے رلا رہی ہے, اس لیے کہ آج میں پردیس میں نہیں ہوں, آج میں بھوکا نہیں ہوں, آج میں 3 دن کا پیاسا نہیں ہوں, آج میں زخمی نہیں ہوں. مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں گا, زخموں میں چور ہوگا, میرے بال ہوں گے, شمر کے ہاتھ ہوں گے, شمر ضربے چلائے گا, میں گردن پلٹ پلٹ کے کہوں گا عین عین آخل عباس, عین عین علی الاکبر. جوانان بنو ہاشم کے سائے میرے مولا حسین چلے, دروازے پہ کھڑا کیا. مرزا اطہر خطیب اکبر, انڈیا کے عالم دین سے میں نے یہ جملے سنے, میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا, قبلہ سے سنا, ذمہ دار عالم تھے. فرماتے ہیں کہ امام نے خطاب کیا کوئی میرا عزیز رشتہ دار میرے ساتھ نہیں جائے گا. یہ کہہ کر حسین نے قدم بڑھایا, پاؤں کی پیچھے آہٹ آئی. سرکار عباس پیچھے چلنے لگے. کہا عباس میں نے نہ کہا تھا میرا کوئی عزیز رشتہ دار میرے ساتھ نہیں جائے گا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مولا تیرا رشتہ دار ہو تو اکبر ہو, تیرا رشتہ دار ہو تو قاسم ہو, میں تو تیری کنیز کا بیٹا. اور قبلہ کے جملے ہیں
قبلہ فرماتے ہیں کہ میرے مولا عباس نے کہا مولا دیکھیے وہ ولید کے پیچھے اس کا نوکر بھی تو آ رہا ہے، تو میں بھی تو آپ کا غلام ہوں، مولا مجھے آنے دیجئے۔ کہا نہیں عباس، مصلحت کے خلاف ہے، یہاں رک جائیے، اگر کوئی مشکل وقت آیا میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا، اور ولید کے دربار کا یہ دروازہ خیبر سے وزنی نہیں۔ اب میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، میرے پاس وقت نہیں رہا۔ امام تشریف لائے، اس نے مرگ امیر شام کی خبر دی، امام نے انا للہ پڑھا، بیعت یزید کا مسئلہ آیا، تو تاریخی جملہ امام نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور یہ کہہ کے امام اٹھے کہ اب اس کا فیصلہ میدانوں میں ہوگا۔ کہ مروان ابن حکم ملعون وضو کر رہا تھا، اس نے ہاتھوں کا اشارہ کیا، آج وقت ہے، اگر حسین نکل گئے پھر خون کی ندیاں بہہ جائے گی، اشارے کا کرنا تھا۔ امام نے فرمایا اسکت یا ابن الزرقا، اے بد کردار ماں کی اولاد خاموش۔ امام کا لہجہ بلند ہوا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا دو جوان جنہوں نے سب سے پہلے آ کے حسین کو اپنے گھیرے حفاظت میں لیا، دائیں علی اکبر تھا۔ ماتم کرنے لفظ سمجھنا، اب میدان کربلا عصر عاشور تک ہمیشہ دائیں عباس رہا، بائیں علی اکبر رہا۔ یہی وجہ ہے جب زہرا کا لال اکیلا رہ گیا، نظر یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں، نہ عباس نظر آتا تھا نہ علی اکبر نظر آتا تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جوانان بنو ہاشم کے ساتھ پہنچے، جناب زینب انتظار میں کھڑی تھی۔ امام نے فرمایا بہن زینب، نانا کا وطن مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، میں دین کو بچانے کے لیے قیام کرنا چاہ رہا ہوں۔ بی بی فرماتی ہے دین کے اس قیام میں، امام نے فرمایا دین کے اس قیام میں کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ تاریخ یہ کہتی ہے دو ہستیاں سب سے پہلے آگے بڑھی۔ پہلی ہستی کا نام امام سجاد، کہ بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، یہاں تک عصمت دین پہنچانے کے لیے امام نے بیٹا جہاد دو ہیں، کون سا جہاد کرے گا؟ کہ بابا ارشاد فرمائے، فرمایا ایک جہاد اصغر ہے ایک جہاد اکبر ہے۔ میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا گردن کٹوا کے سو جانا، یہ جہاد اصغر ہے۔ سید سجاد سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ کہ ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بہادر۔ جزاک اللہ، خدا تمہاری چیخ بارگاہ زہرا میں قبول فرمائے۔ کبھی اس دربار جانا، سجاد یہ جہاد اکبر ہے۔ میرے مولا سجاد فرماتے بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، جو مشکل جہاد ہے وہ میرے حوالے کرو۔ دوسرے مقام پہ جناب زینب آگے بڑھی، بھیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ بہن زینب، میں بانی شریعت کا بیٹا ہوں، جب تک تجھے عبداللہ اجازت نہ دیں گے میں آپ کو ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا۔ علامہ صابر نقوی مرحوم سے میں نے جملے سنے، عالم دین تھے، پڑھی لکھی شخصیت تھی، فرماتے ہیں کہ بیوی نے یہ سنا، اپنے گھر تشریف لائی، جملہ بڑا عظیم ہے، فرماتے خاک نشی ہو گئی ابو تراب کی بیٹی۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب عبداللہ آئے، خاک نشی دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے امام کی بیٹی خاک نشی کیوں ہے؟ بی بی فرماتی ہیں ابن ام یعنی چچا کے بیٹے، ابن ام میرے بھائی کا ارادہ عراق کے لیے مصمم ہو گیا ہے، اور ابن ام آپ جانتے ہیں کہ مجھے بھائی سے کتنی محبت ہے، اور ابن ام آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب میرے بابا نے میرا نکاح آپ سے پڑھایا تھا تو نکاح میں یہ شرط رکھی تھی کہ جب حسین دین کے لیے وطن چھوڑے گا عبداللہ تو اس بہن کو ساتھ جانے سے منع نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا ابن ام آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی، ادھر میرے بھائی کا قافلہ نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ نکلے گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے امام کی بیٹی، میں نے کب منع کیا ہے، ضرور جائیے، اور یہ میرا بھرا گھر موجود ہے، جو دل چاہے لے جائیے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے بی بی نے بھرے گھر سے اگر اٹھائی تو ماں کی چادر۔ عزادارو دعا کرو اللہ کرے یہ چادر بچ جائے۔ اور جب بی بی چلی
تو روایت میں جناب عبداللہ نے 2 شہزادے ساتھ ملائے، کہا محمد کو ساتھ لے لیجئے، دشمن زمانہ ہے، بھائی پہ وقت آ جائے، ایک بیٹا میری طرف سے قربان کر دینا، ایک بیٹا اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ ہم روتے اس لیے ہیں بیوی تیری اپنی قسمت، نہ بھائی بچا نہ صدقہ بچا۔ آخری جملے آپ نے ماتم کیا، مجلس کی گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ آخری جملے سن لیجیے عزادارو، قبلہ فرماتے ہیں 4 کنیزیں حضرت عبداللہ نے خدمت کے لیے جناب زینب کو ساتھ دی۔ ان 4 کنیزوں کا ذکر علماء مقاتل نے شام غریبہ تک تو لکھا ہے۔ غریبہ کے بعد مقاتل کی کتابیں ان بیویوں کے ذکر سے خاموش ہے، تو جب علماء مقاتل سے لکھا گیا، یہ رونے کا نہیں ماتم کا جملہ عزادار، پوچھا گیا کہ وہ بیویاں شام غریبہ کے بعد کہاں گئیں، تو علماء مقاتل نے لکھا کہ شام غریبہ میں جب شمر نے نیزے کے ساتھ زینب کی چادر کو اتارا تو وہ زمین میں ٹکرے مار مار کے مر گئی۔ ارے وہ بیوی جسے بابا سے شرم آتی تھی، ننگے سر کوفہ اور شام سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔